میری ہر کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں، اتفاق سے یہ کتاب میرے ٹیبل پہ تھی، میری 500 کتابیں اٹھائیں، اس کی پرنٹ لائن پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ڈکلیئرڈ ہے کہ میں اپنی تصانیف سے ایک پیسہ بھی روایتی نہیں لیتا، فی سبیل اللہ وقف ہے۔ 33 سال میں کروڑ روپے بن گئے ہوں گے، ملینز کے حساب سے ان کی سیل ہوتی ہے ورلڈ وائڈ۔ میری کتابیں عربی میں ہیں، اردو میں ہیں، انگلش میں ہیں۔ میرے بیٹے ڈاکٹر حسین محی الدین کی 8 سے 10 کتابیں چھپ چکی ہیں، میرے بیٹے حسن محی الدین چھپ رہی ہیں، وہ بھی رائلٹی تک نہیں لیتے ایز آتھر۔ جو روش زندگی کی میری تھی وہی من و ان میری اولاد اور میری فیملی اپنا رہی ہے۔ ملینز کے حساب سے رائلٹی بنتی ہے، جو شخص اپنی کتابوں پر ایک پیسہ رائلٹی نہیں لیتا، اور جس کے بیٹے اپنی تصانیف پر ایک پیسہ رائلٹی نہیں لیتے، اور جس کے بیٹے ایک کپ چائے کا اپنی جماعت کے فنڈ سے نہیں کھاتے اور اسے خنزیر اور شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں ہم لوگ، وہ کیا تنخواہ لیں گے، کیا مراد لیں گے، اور کیا اس سے زائد کچھ کریں گے۔ اور پھر اس کی اگلی بات، ہم جب سفر کرتے ہم ہوٹلنگ نہیں کرتے، ادنا ہوٹلوں میں نہیں، رفقا کے گھروں میں میرے بیٹے ٹھہرتے ہیں، یہی 30 سال میرا معمول تھا۔ چھوٹے گھروں میں زمین پر بستر بچھا کے بھی ہم لیٹتے رہے زندگی پر، ہم نے ہوٹلنگ نہیں کی۔ کارکن خدمت کرتے ہیں ان کے گھر سے کھانا، ہم نے کبھی مرکز پر بجٹ نہیں دیے کہ اتنا ہمارا ٹریولنگ کے الاؤنس ہیں، بلینز اور ملینز کے حساب سے۔ ساری سروسز میرے بیٹے ڈاکٹر حسن محی الدین کی، حسین محی الدین کی، منہاج القرآن کے لیے سروسز، پاکستان عوامی تحریک کے لیے سروسز، منہاج یونیورسٹی کے لیے سروسز، ایوری سنگل تھنگ از ڈیڈیکیٹڈ فار دس امہ اینڈ فار دا نیشن۔ ایک پیسہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کبھی نہیں لیا۔ اور اس سے بڑھ کر یہ ساری ایز والنٹیئر خدمات ہیں۔ 600 اسکول کا چین بنایا ہے پاکستان میں نے۔ اب مجھے بتا دیجئے، بڑے بڑے اعلیٰ اسکول چلانے والے ہیں جو کوالیٹیٹیولی ہم سے بہتر، جن کا معیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر عامت الناس کے لیے، غریب طبقات کے لیے، متوسط طبقات کے لیے، اور صرف مدرسہ کوئی نہیں بنایا، سکولز ہیں، دینی تعلیم بھی ہے، سائنس ہے، میڈیکل سائنسز ہیں، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، مینجمنٹ سائنسز ہیں۔ 600 سکول میں سے مبشر لقمان صاحب، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، ایک بات، اس میں کوئی میری ایک سیکنڈ صرف، مبشر لقمان صاحب جی، ایک سیکنڈ، کیا فرمایا آپ نے؟ میں عرض کر رہا تھا 600 اسکول، وہ جو چائے کی پیالی پینی ہے وہ اس کے پیسے کہاں سے آتے؟ میں وہ بات آپ کی الگ ہو گئی۔ میں بتا رہا تھا 600 اسکول بنائے، یونیورسٹی ہے، چارٹرڈ ہے، کالجز ہیں، 600 اسکول ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، مگر ان میں میرا اور میری فیملی اور بیٹوں کا بزنس نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں کی ہے۔ ہم نے مشن صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، حضور کی امت کے لیے اور اس قوم کے لیے بنایا ہے۔ اس سے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ایک پائی کی منفیت نہیں لیتے، اس منفیت کو لینا حرام سمجھتے ہیں، دھوکہ دہی سمجھتے ہیں، خنزیر کھانا سمجھتے ہیں، اور سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ یہ ہے میرا تعلق اور میرے بیٹوں اور میری فیملی کا تعلق اس تحریک اور اس جماعت اور اس مشن کے ساتھ۔ اور صرف یہ نہیں، آگے بتانا چاہتا ہوں، جب انشاءاللہ انقلاب آئے گا تو میں وہ ٹیم پوری قوم کی لاؤں گا کہ میں اور میری فیملی کا کوئی شخص، اور ٹیم قومی خزانے سے بھی ایک پیسہ نہیں لیں گے، انقلاب کے بعد بھی نہیں لیں گے، مگر کوئی نہیں جاتا۔ ابھی گزارا کیسے کرتے ہیں؟ ابھی گزارا کیسے ہوتا ہے؟ سوال آپ نے کیا۔ میرا ایک چھوٹا موٹا بزنس ہے، تھرو آؤٹ پوری زندگی بزنس رہا ہے، میں مختلف احباب کے ساتھ انویسٹ کر دیتا ہوں، اور اس بزنس کے میرے بیٹے کا بھی بزنس ہے، اور ہم اپنے بزنس کا ٹیکس پے کرتے ہیں، ریگولر ٹیکس، اور 10 ہزار زیادہ ٹیکس پے کر دیتا ہوں ایڈوانس، جو پورے سال کے بعد اسیسمنٹ کے بعد واپس آتا ہے۔ ہم اپنے بزنس سے، تجارت سے چھوڑ دی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں، اس سے رزق حلال کھاتے ہیں، اور ایک اللہ کا دین نہیں بیچتے، مذہب نہیں بیچتے، سیاست نہیں بیچتے، خدمت نہیں بیچتے، یہ صرف انسانیت کے لیے، قوم کے لیے، پاکستان کے لیے، امت کے لیے، اللہ رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو بڑے الزامات آپ پہ لگے ہیں، میں سوری آپ کے اوپر بڑے الزامات لگے ہیں، ہمارے کچھ جاننے والے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے، کچھ اور لوگوں کے ساتھ تعلق ہے،
یہ تو بھول گئے کہ کتنے سال میاں برادران آپ کے مسجد میں خطبہ سننے آتے رہے. جب آپ نے اعلان لا تعلقی کیا اپنے خطبے میں تو اس کے بعد سے آپ میں ساری برائیاں بھی پیدا ہو گئیں. لیکن یہ جو ہے مجھے ایک بات ان کی جو سمجھ نہیں آئی, آپ کے اوپر عجیب عجیب قسم کے الزامات لگ رہے ہیں, اور خاص طور پہ دینی طور پہ, مسلکی طور پہ. کبھی آپ سے کوئی بات منسوب کر دی جاتی ہے, کبھی کوئی بات منسوب کر دی جاتی ہے. یہاں تک میں نے آج سنا کہ جی آپ تعویذ دینے کے پیسے لیتے ہیں, گنڈے کرتے ہیں, یا اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. آج عوام کو بتا دیں کہ کیا آپ چھوٹے چھوٹے سوال, آپ چھوٹے چھوٹے سوال کرتے چلے جائیے, مجھ سے 100 سوال کر لیں لیکن 7 جواب لے دیں. پیسے لینا تو دور کی بات, میں نے پوری زندگی میں ایک تعویذ بھی نہیں دیا ساری کائنات انسانی میں کسی کو. میں تعویذ دیتا ہی نہیں ہوں, میں تعویذ لکھتا ہی نہیں ہوں. تعویذ گنڈا لینا دینا اس سے منع کرتا ہوں لوگوں کو, اور کہتا ہوں اللہ پہ توکل کرو, عبادت کرو, تقوی اختیار کرو, اور اپنے اندر کی طہارت حاصل کرو, نیت کو درست کرو, اور اللہ سے وہ توکل اور وہ تعلق عبادت کا اختیار کرو, اور مانگو تو اللہ بن مانگے تمہاری جھولی میں دیتا ہے. میں گنڈے تعویذ زندگی میں نہیں کیے. میں نے ایسا لینا تو دور کی بات ہے, گنڈے تعویذ پہ پیسے لینے والے پر تو میں لعنت بھیجتا ہوں. رائٹ, علامہ ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں. ویل کم بیک ٹو ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر طاہر القادری ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب, اس باری آپ نے دیکھا کہ حکومت کا ذرا ری ایکشن شدید آنا شروع ہو گیا آپ کے اوپر. پرویز رشید صاحب نے کہہ دیا کہ جی یہ کوئی جھوٹوں کے سوداگری ہو رہی ہے. پھر کہہ دیا, رانا صاحب نے کہہ دیا, انہوں نے کہہ دیا سیلاب یا زلزلہ آتا ہے تو یہ لوگ گم ہو جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایسے لوگ اداکار آمریت کے دور کا انتظار کرتے ہیں جو اب کبھی پاکستان میں نہیں آئے گا. اور ڈاکٹر طاہر القادری کا ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا. یا ادھر تو ان کے اہل خانہ ہی تھے صرف. یہ مجھے بتائیں گے کہ ان باتوں کا کیا جواب ہے؟ دیکھیے مبشر لقمان صاحب, میں کسی شخص کی کسی ایسی بات کا جواب نہیں دوں گا جو گالی گلوچ پر یا تہذیب اور اخلاق اور شرافت سے گری ہوئی بات ہوگی. وہ میرا منصب ہے. یعنی پھر آپ پرویز رشید کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہیں گے؟ میں جواب دوں گا. نہیں, جو آپ نے بات کی ہے اس تھیم کا جواب دوں گا. آپ کے جو سوال کا کرکس ہے اس تھیم کا جواب دوں گا, لیکن میں کسی شخص کو ریبٹ نہیں کروں گا. کسی کو گالی گلوچ دینا, برا بھلا کہنا, جھوٹا کہنا, فلاں فلاں, یہ کام وہی شخص کہہ سکتا ہے جس کے اندر بھی وہی کچھ ہو. یعنی گالی دینے کے لیے اپنا من اور دل و دماغ گالیوں کا بھرا ہوا ہونا چاہیے. کسی منہ سے اگر غلاظت نکالے اور تہمت تراشی کرے, الزام تراشی اور خلاف تہذیب اور خلاف آداب و اخلاق گفتگو کرے, تو اس گفتگو ہو نہیں سکتی جب تک دل, دماغ اور من خود عادت سے پہلے بھرا ہوا نہ ہو. سو یہ کام میں تو نہیں کر سکتا, نہ میں کروں گا. میرے کارکن بھی نہیں کرتے, میں نے تربیت نہیں دی. میں نے قلب و باطن, دل و دماغ کو ہمیشہ صاف اور ستھرا رکھنے کی تلقین کی. میں تو ان کو غیبت کی اجازت نہیں دیتا چونکہ اللہ رسول نے حرام کیا ہے. سو میں کوئی کسی کو گالی گلوچ کی زبان میں بات کرے اس کو تو میں نہیں ٹچ کروں گا. وہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے, اس نے اپنے مقام کے مطابق بات کرنی. جو تھیم ہے اس کا جواب دیتا ہوں. تھیم جی, سیلاب کے وقت کہاں جاتے ہیں, یہ بات انتہائی بچگانا اور انتہائی یعنی معلومات نہ رکھنے کے مترادف. ہیڈ کوارٹر موجود ہے, ہم اربوں روپے آج کے دن تک اور سالانہ کروڑوں روپے پاکستان میں سیلاب زدگان پہ خرچ کرتے ہیں. ایک کنٹینیوس رات دن کی پریزنس ہے. ایک سیلاب ایسا پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا جب سے تحریک قائم کی جس میں کروڑوں روپے کے حساب سے ہماری تحریک نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. ہم وہاں خیمہ بستیاں بناتے ہیں, صرف پنجاب میں نہیں, راجن پور سے لے کے سندھ تک اور پاکستان کے کسی بھی خطے تک, ایران کے سیلاب تک, افریقہ کے سیلابوں اور زلزلوں تک جا کے مدد کرتے ہیں. تو سیلابوں پر مدد کرتے ہیں. جب کبھی معاملے آتے ہیں, زلزلے آتے ہیں, کشمیر والوں سے جا کے پوچھیں, وہاں ہم نے اسکول بنائے. ہیلو تو نہیں گیا؟ جی اچھا, کشمیر تک اسکول بناتے ہیں, مساجد بناتے ہیں, خیمہ بستیاں بناتے ہیں, سال ہر سال لگا کے گھر بنا کے دیتے ہیں اپنی وینچر پر.
پاکستان کے اندر ہماری منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ہے. ایسی بات کرنے والوں کو ٹی وی پر جھوٹ بولنے بجائے جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ ویلفیئر فاؤنڈیشن منہاج القرآن کی خدمات کیا ہیں. وہ گلوبل ہیں. اگر بھئی آپ کی جماعت ایسا کام نہیں کرتی تو کسی دوسرے پر جھوٹی تہمت نہ دو. اللہ رسول نے منع کیا کہ جا کے تحقیق کرو. ماڈل ٹاؤن منہاج القرآن اور عوامی تحریک کے سیکریٹریٹ میں جائیں, آپ کو وہاں منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کے آفس ملیں گے, فائلیں ملیں گی. میں کھلی دعوت دیتا ہوں پریس اور میڈیا کو لے کے جائیں, آپ 15-20 سال کا ریکارڈ دیکھیں, آپ کو ہر سال کروڑ روپے. ہم چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جہاں پانی نہیں وہاں واٹر پمپ لگاتے ہیں, نلکے لگاتے ہیں, ٹیوب ویل لگاتے ہیں, آئی آپریشن کرواتے ہیں, سرجریز کرتے ہیں, موبائل ایمبولینسز ہیں, چھوٹی ڈسپینسریز ہاسپٹل ہیں, زلزلے ہیں, سیلاب ہیں, دیوگان کی شادیاں کرتے ہیں, 50 جوڑوں کی ایک وقت شادی کرتے ہیں پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں. کروڑوں روپے کی ہماری کا خرچ جو ہے وہ غریبوں کی, انسانیت کی, دکھیوں کی مدد پہ ہوتا ہے. پھر ہمارا ورلڈ وائڈ ہیڈ کوارٹر منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا لندن میں ہے. وہ لندن پوری دنیا کے 3rd ورلڈ کنٹریز اور افریقہ تک کو کور کرتا ہے. ہم نے وہاں سکول بنائے ہیں, ہم نے وہاں زلزلوں میں مدد کی ہے. جہاں بھی دنیا میں ایسی ڈیزاسٹر آتے ہیں ہم اس جگہ پریزنٹ ہوتے ہیں. اب مبشر لقمان صاحب اگر سورج چڑھا ہوا این دھوپ سے پوری دنیا روشن ہو اور ایک آدمی اندھوں کی طرح کہہ دے کہ سیاہ رات ہے, کالی رات ہے, اس کا تو علاج میرے پاس نہیں ہے. نہیں, اس کا علاج کسی کے پاس نہیں. پرویز رشید کا علاج کسی کے پاس نہیں ہے. سمندر اور ایک آدمی کہہ رہے ہیں کہ پانی کا قطرہ ہی نہیں ہے, اس کا علاج تو میرے پاس نہیں ہے. جائیں دیکھیں, ریکارڈ ہے. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایکچولی میرے پاس, میں آپ کو صحیح بتاؤں, 16 منٹ ہے آپ سے بات کرنے کے لیے. سوال میرا ایک ہے صرف آپ سے, اور پوری قوم کا ایک ہی سوال ہے, اور اس سوال کے 3 حصے. 2-3 کر لیں. آپ ریلی کب نکال رہے ہیں؟ ریلی کس نوعیت کی ہوگی؟ پچھلی دفعہ کی طرح کوئی یعنی بات چیت ہو کے ختم ہونے کا امکان؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ لانگ مارچ کے ضمن میں جو چینجز ہوں گی وہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائیں گی؟ اور آرٹیکل 62 اور 63 کا اگر اطلاق ہوتا ہے تو اس میں پھر کتنے لوگ بچیں گے؟ اور یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلا بجٹ کیا انقلابی کیبنٹ دے گی یا نون لیگ کی کیبنٹ دے گی؟ اور آپ کی جو لانگ مارچ ہے اس کی ایکچول کال کب آئے گی؟ آپ کے سوال کا جواب میں دیتا ہوں. اس سے پہلے اجازت ہے میں ان 14 منٹ میں سے آپ کے پچھلے سوال کے تسلسل میں 2 منٹ یا 3 منٹ میکسیمم لے لوں, اس سے زیادہ نہیں لوں گا. آپ بالکل کریں. ویسے میں اگر آپ کی جگہ ہوں تو میں پرویز رشید کی بات کو اتنا سیریس نہیں لوں گا. نہیں, میں ویسے ایک ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں. جی, قوم کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیے, کسی شخص کی بات کو جھوٹ کہہ دینا بھی یہ جھوٹ بولتا ہے. اپنی لب ہلتے ہیں 1 سیکنڈ لگتا ہے. اصل بات ایک مسلمان کا اور ایک اچھے انسان کا شیوا یہ ہے کہ وہ الزام تراشی کی بجائے حقائق کی تبیین کرے. آفس اوپن ہے اور ہر ایک کو, پوری قوم کو چیلنج ہے. کھلی دعوت ہے, خوشی کے ساتھ جا کے ایک ایک چیز کو چیک کریں. ورلڈ وائڈ جتنی خدمت دے کے آپ دنگ رہ جائیں گے, تعلیم پر, ویلفیئر پر, یونیورسٹی پر, اسکولوں پر اور باقی تمام ڈیزاسٹر پر آپ کی ایک نئی دنیا نظر آئے گی. رہ گیا الزام محض کسی کو کہہ دینا. ہم تو ہے, ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو اللہ کے پیغمبروں کو منکرین نے جھوٹا کہہ دیا. قرآن مجید کہہ رہا ہے شعیب علیہ السلام کو کہا, نوح علیہ السلام کو کہا, ہود علیہ السلام کو کہا, لوط علیہ السلام کو کہا, صالح علیہ السلام کو کہا, آقا علیہ السلام تک کہا. ان کو جادوگر کہتے, ان کو جنو کہتے ان پر جنات کے اثر ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, وہ ارذل ہیں, ہلکے ہیں, خدا جانے کیا کیا کہتے. قرآن مجید بھرا پڑا اٹھا کے دیکھیے صورتیں. لہذا یہ الزام لگانا ہمیشہ ان لوگوں کا شیوا ہے جو حق کی راہ کو روکتے ہیں, جو انقلاب کو روکتے ہیں. یا انقلاب کے لیے آتے تھے. میں آپ کے سبجیکٹ کی طرف اب آ رہا ہوں. ہر نبی نے اپنے قوم کے غریبوں کو اٹھایا, ہر پیغمبر انقلاب کی دعوت لے کے آیا اور اس کی ٹکر